ویلکم ٹو نیوز ٹیک چینل۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ السلام علیکم فالوورز، ویلکم ٹو مائی نیوز ٹیک چینل۔ اور آج کی ہماری ویڈیو ہے دن کی سیر فہرست بین الاقوامی خبریں، ٹاپ انٹرنیشنل نیوز آف دا ڈے۔ ویڈیو کے اینڈ کو تک ضرور دیکھیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ چلتے ہیں ہم اپنی خبروں کی طرف۔ شمالی کوریا نے جاپان پر میزائل داغا، جس سے رہائشیوں کو پناہ دینے کی وارننگ جاری کی گئی۔ میزائل نے بحر الکال میں گرنے سے پہلے 4500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ اگر اس نے ایک اور رفتار اختیار کی تو یہ امریکی جزیرے گوام کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ 2017 کے بعد جاپان پر شمالی کی جانب سے پہلا میزائل داغا ہے۔ جاپان نے کچھ شہروں کو لینے کے لیے الرٹ جاری کر دیا۔ اس کے جواب میں امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا نے اپنی فوجی مشقیں کی۔ جنوبی کوریا اور امریکی طیاروں نے بحیرہ زر میں ایک غیر آباد جزیرے پر فرضی ہدف کو نشانہ بنایا، جبکہ امریکہ اور جاپان نے بھی مشترکہ طور پر بحیرہ جاپان پر مشقیں کیں۔ اقوام متحدہ نے شمالی کوریا کو بیلسٹک اور جوہری ہتھیاروں کے تجربات سے روک دیا، بغیر کسی انتباہ یا مشاورت کے۔ دوسرے ممالک کی طرف یا اس کے اوپر میزائل اڑانا بھی بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ روس کے خلاف جواب میں پیش رفت کی۔ جب سے رشیا نے اپنے 4 صوبوں پر قبضہ کیا ہے یوکرین کے، تو یوکرین نے بھی اپنا حملہ روس کی طرف اور مزید بڑھانے کا ارادہ کیا ہے۔ نے 2029 میں ہونے والے ایشین ونٹر گیمز کی میزبانی کا حق حاصل کر لیا ہے۔ پروجیکٹ کی ویب سائٹ کے مطابق ٹروجینا کی ترقی 2026 میں مکمل ہونے کی امید ہے اور یہ آؤٹ ڈور اسکیئنگ، ایک انسانی ساختہ میٹھی پانی کی جھیل اور قدرتی ذخیرے کی پیشکش کرے گی۔ نیوم ولی عہد شہزادہ محمد سلمان کا مملکت کے وژن 2030 ترقیاتی منصوبے کے تحت تیل پر انحصار کم کرنے اور کھیلوں کو ترقی دینے میں سمیت معیشت کو تبدیل کرنے کا سب سے پرجوش منصوبہ ہے۔ نیوم بحیرہ احمر پر 26,500 مربع کلومیٹر ہائی ٹیک ترقی میں زیرو کاربن سٹی دی لائن کے ساتھ ساتھ صنعتی اور لاجسٹکس کے علاقے بھی شامل ہوں گے۔ اس سال دوسری بار فوجیوں نے برکینا فاسو میں بغاوت کی۔ مغربی افریقی ملک برکینا فاسو کو 8 ماہ میں دوسری فوجی بغاوت کا سامنا ہے۔ افریقی ملک برکینا فاسو میں رواں سال دوسری مرتبہ فوجی بغاوت ہوئی ہے۔ کیپٹن ابراہیم کی سربراہی میں فوج کے افسران نے ایک گروپ نے جمعے کو اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ ایک اور فوجی افسر لیفٹیننٹ کرنل پال ہنری ڈیمیبیا کو معزول کر دیا، جس نے جنوری کی بغاوت کے بعد سے ملک کی قیادت کی تھی۔ ایران سے یہ خبر ہے کہ ایران کے خامنئی نے مہسا امینی کے احتجاج پر پولیس کی حمایت کی، سخت کریک ڈاؤن کا اشارہ کیا۔ ایلن مسک نے اصل پیشکش کی قیمت پر ٹوئٹر خریدنے کی تجویز پیش کر دی۔ رائے نے CNBC کو بتایا کہ یہ سودا جمعے کے روز ہی ہو سکتا ہے۔ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کی فائلنگ کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ ایلن 25 اپریل کو طے شدہ قیمت پر ہونے کا پابند ہے، جسے ستمبر میں شیئر ہولڈرز نے منظور کیا تھا۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔